تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 269۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْدُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ بس اگر تم نہ کرو تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود خوروں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے علماء تفسیر نے نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے 4 آدمی جو آپس میں بھائی بھائی تھے، بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے۔ بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا اور طائف اسلامی علاقے میں داخل ہو گیا تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ قضیہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، جو مکہ معظمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل یعنی حاکم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سودی مال بہت زیادہ تھا۔ آیت شریفہ سن کر ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا۔ آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تم اصلی مال لے سکتے ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے مقابلے کی کہاں طاقت ہے، کس کے بس کی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے، ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔